یہ 1984 کی بات ہے کہ جب جسمانی طور پر تقریباً معذور شیخ احمد یاسین کو اسرائیلی عدالت نے 13 سال قید بمشقت کی سزا سنائی اور صہیونی فورسز نے انہیں عدالت میں سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ شیخ احمد یاسین 1938 میں غزہ کے جنوب میں واقع ایک جورا نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت فلسطین کا سارا علاقہ برطانیہ کی عملداری میں شامل تھا۔ یہ دور فلسطینیوں کی ابتلا و آزمائش کا نقطۂ آغاز تھا۔ شیخ احمد یاسین کے لاشعور میں بچپن سے ہی توہین اور ہزیمت کی وہ داستانیں رقم ہوتی چلی گئیں جن سے اس وقت ہر فلسطینی گزر رہا تھا۔ ابھی شیخ احمد یاسین کی عمر محض 3 برس ہی ہوئی تھی کہ ان کے والد ماجد عبداللہ یاسین اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ انہوں نے اپنی عمر زیست کا ابھی پہلا اشرہ بھی مکمل نہ کیا تھا کہ انہیں اپنے 4 بھائیوں اور 2 بہنوں کے ساتھ غزہ کے مہاجر کیمپ الشاطئی میں پناہ لینی پڑی۔ شیخ احمد ابھی محض 12 سال کے ہی تھے کہ ایک حادثے کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی اور وہ جسمانی طور پر تقریباً معذور ہو گئے اور وہ ویل چیئر پر منتقل ہو گئے۔ جسمانی معذوری کے باوجود آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور مصر کی شمس یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے۔ مصر میں آپ شیخ حسن البنا کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اخوان المسلمین کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی شکست کے بعد شیخ احمد یاسین بہت دل برداشتہ ہوئے اور وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس غزہ چلے آئے۔ انہوں نے مساجد اور عوامی اجتماعات میں تقاریر کے ذریعے لوگوں کو مسئلہ فلسطین پر آگاہی فراہم کرنا شروع کر دی۔ شیخ احمد یاسین بلا کے قادر الکلام تھے اور خطابت پر بہت ملکہ رکھتے تھے۔ وہ فلسطین کے مسئلے کا حل محض جہاد کو سمجھتے تھے۔ شیخ احمد یاسین نے اسی مقصد کے لیے 1973 میں اخوان المسلمین کی فلسطینی شاخ مجمع الاسلامیہ کی بنیاد رکھی، جس کا دائرہ کار سماجی، مذہبی اور فلاحی کاموں تک محدود تھا۔ شروع میں اسرائیل نے احمد بن یاسین کے اس خیراتی ادارے کی مدد کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اسرائیل ایسا کر کے فلسطین لبریشن آرمی یعنی PLO کی حمایت اور طاقت کم کرنا چاہ رہا تھا۔ 1984 میں شیخ احمد یاسین اور ان کے رفقا کو اسرائیلی عدالت نے 13 سال قید بمشقت کی سزا سنائی۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ فلاحی تنظیم کی آڑ میں بڑے پیمانے پر اسلحہ ذخیرہ کر رہے ہیں۔ جیل میں 11 ماہ گزارنے کے بعد شیخ احمد یاسین اور ان کے ساتھیوں کو 1985 میں جبرائیل اگریمنٹ کے بعد رہائی ملی۔ جبرائیل اگریمنٹ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ تھا جو اسرائیلی ریاست اور پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن کے درمیان ہوا۔ 1987 میں فلسطینیوں کی پہلی اپرائزنگ، جسے انتفاضۂ اولیٰ کہا جاتا ہے یا پہلی بغاوت کہا جاتا ہے، کے دوران شیخ احمد یاسین نے اسلام پسند حلقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حماس کی بنیاد رکھی۔ حماس تنظیمی طور پر 2 دڑوں میں مشتمل ہے۔ ایک دڑا مذہبی اور سماجی خدمات سر انجام دیتا ہے جو غزہ اور غرب اردن میں ہسپتال اور سکول تعمیر کرواتا ہے، جبکہ دوسرا دڑا مسلح ونگ ہے جو عز الدین القسام بریگیڈ کہلاتا ہے۔ موجودہ اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی اسی عز الدین القسام بریگیڈ نے شروع کیا ہے۔ اگست 1988 میں حماس نے اپنا پہلا چارٹر شائع کیا، جس کے تحت انہوں نے خود کو اخوان المسلمین کی ایک شاخ کے طور پر پیش کیا اور پہلی دفعہ ایک اسلامی فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ 18 مئی 1989 کو اسرائیلی فورسز نے شیخ احمد بن یاسین کو ایک عوامی جلوس میں سے گرفتار کر لیا اور 16 اکتوبر 1991 کو اسرائیلی عدالت نے شیخ احمد بن یاسین کو اسرائیلی فورسز کے خلاف بغاوت اور انہیں قتل کرنے کے جرم میں انہیں عمر قید بمشقت کی سزا سنائی۔ 1 اکتوبر 1996 میں اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں شیخ احمد بن یاسین اور ان کے رفقا کو رہائی ملی۔ اسرائیلی ریاست کے ساتھ چپقلش کے دوران ہی حماس کی فلسطین لبریشن آرمی جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اس کے ساتھ بھی ٹکراؤ شروع ہو گیا اور 2004 میں یاسر عرفات کی وفات کے بعد اس چپقلش میں شدت آتی چلی گئی اور یہ تصادم خونی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ آج تک ہزاروں فلسطینی ان جھڑپوں میں مارے جا چکے ہیں۔ 2006 میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے غزہ میں مکمل فتح حاصل کی اور غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی دوران الفتح اور حماس کے مابین مسلح خانہ جنگی بھی ہوئی جسے محمود عباس نے بغاوت سے تعبیر کیا۔ اس وقت غزہ پر مکمل حماس کا کنٹرول ہے، جبکہ ویسٹ بینک یا مغربی کنارے پر PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کی انتظامیہ کی حکومت قائم ہے جس کے صدر محمود عباس ہیں۔
حماس 1990 کی دہائی میں طے پا جانے والے اوسلو امن معاہدے کو بھی نہیں مانتی، جس کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی وجود میں آئی تھی، جسے غزہ اور مغربی کنارے پر محدود اختیارات دیے گئے تھے، اور حماس اسرائیلی ریاست کے قیام کو بھی نہیں مانتی۔ اسرائیل اور حماس کی چپقلش کے دوران آج تک بہت جانی نقصان ہوا ہے۔ حماس کے متعدد رہنما آج تک اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ حماس کے بانی رہنما شیخ احمد یاسین کو 2004 میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ نماز فجر کی ادائیگی کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ان پر گن شپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے میزائل حملہ کیا گیا تھا۔ شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد ان کے رفیق کار عبدالعزیز الرنتیسی کو حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ابھی ان کو حماس کا سربراہ بنے محض 24 روز ہی گزرے تھے کہ اسرائیلی فورسز نے ان کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد حماس کے رہنما انڈر گراؤنڈ رہنا شروع ہو گئے اور اس وقت حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ہیں۔ ایک سوال جو ذرائع ابلاغ پہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ حماس کو اتنا اسلحہ کون بیچتا ہے؟ حماس کو ایران اور خطے میں مشرق وسطیٰ میں بہت سی شیعہ تنظیموں کی حمایت حاصل ہے، جن میں شیعہ لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ سر فہرست ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس اپنے اسلحے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سمگلنگ پر انحصار کرتی ہے۔ بعض ماہرین اس خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ حماس نے مختلف جگہوں پر اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر قید خانہ کہا جاتا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف تازہ آپریشن طوفان الاقصی شروع کر رکھا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر میزائل داغے گئے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں رکھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ دنیا اب یونی پولر نہیں بلکہ ملٹی پولر ہے۔